اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا، الحمدللہ سب کو مبارک ہو کہ آج کا بھی روزہ ہم نے اختیار کیا۔ 11واں روزہ ہے یہ، یعنی عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوا، عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 روزے ہم سے رخصت ہو گئے، اور دعا ہے کہ جو گزشتہ روزے رکھے گئے اپنی بارگاہ میں اللہ رب کریم قبول فرمائے۔ اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے لائیو سوالات لیتے ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کسی لائیو کال کی جانب بڑھوں، مفتی صاحب ایک ان باکس میں سوال مجھے ملا کہ 3 لاکھ روپے تک کا قرضہ، نصر صدیقی صاحب کا سوال تھا، 3 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، کیا ایسا شخص قربانی کر سکتا ہے؟ کیا فرمائیے گا اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں دیکھا جائے گا کہ قرضے کو اتارنے کے بعد بھی کیا ان کے پاس نصاب باقی بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ تو اگر بچتا ہے تو پھر یقیناً قربانی ان پہ لازم ہوگی۔ قربانی کا نصاب یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں کم از کم اتنا مال ان کے پاس ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، کسی بھی شکل میں کوئی مال ہو۔ تو اگر یہ 3 لاکھ، مثلا میرے پاس 6 لاکھ ہیں، اگر میں 3 لاکھ ادا کر دوں تب بھی 3 لاکھ باقی بچتا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر 3 لاکھ کی ادائیگی کے بعد نصاب بچتا ہی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی، ورنہ قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ، خیر مقدم بھی ہے اور سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا مفتی صاحب کی سوال ہے کہ جیسے ہم جو ہمارے قضا روزے، ذرا اونچا بولیں میری بہن، آپ کی آواز ٹھیک طور پر آ جائے گی۔ جی میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ جو ہمارے رمضان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں رکھنے ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ شوال کے نا 21 دن چھوڑ کے تو پھر۔ ٹھیک ہے، روزوں کی قضا کے حوالے سے۔ جی ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی میرے 2 سوال ہیں جس کے لیے پلیز میرا ضرور مجھے اس کا جواب چاہیے، اور میرے سوال سن لیجیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے سے قرآن پاک غلطی سے گر گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ میں زکوٰۃ تو دیتی ہوں، لیکن میرے نا بینک اکاؤنٹ بلاک ہو گیا، میرے NIC ایکسپائر ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں جو زکوٰۃ دے سکوں۔ تو میرے پاس زکوٰۃ کے میں نے 25,000 تو جمع کروا دی ہیں جیسے زکوٰۃ کے لیے، اور 25,000 میں جمع نہیں کروا سکتی، ٹوٹل میری 50,000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، صرف گھر کا خرچہ کر سکتی ہوں، میں بیوہ عورت ہوں، تو میں زکوٰۃ ضرور شامل کریں گے آپ کے سوالات کو۔ جی وہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی جو بہنوں کے روزے رہ جاتے ہیں وہ پوری زندگی ویسے اس کا وقت ہوتا ہے، لیکن جتنی جلدی ادا کر لیں بہتر ہے۔ اور یہ عید جو ہوتی ہے، پہلی شوال کو عید ہوتی ہے ہماری، اس کا دن چھوڑ کر، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اگلے دن سے چاہیں تو روزہ اسٹارٹ کر سکتی ہیں۔ اور اگر غلطی سے قرآن پاک کسی سے بھی گر جائے، بالغ سے نابالغ سے، اس کا کفارہ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو اس کے وزن کے برابر آٹا صدقہ کریں، یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ ہاں اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کے کوئی پھینکے تو پھر تو کفر تک پہنچ سکتا ہے، اور غلطی سے گر جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، غفلت پر توبہ کر لیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے یہ مطلق عن الوقت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے پوری زندگی اس کی ادائیگی کا وقت رکھا ہے۔ اگرچہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ادائیگی میں دیر نہ کریں کہ ہو سکتا ہے زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ پھر ذمہ باقی رہے گی، اس لیے اگر یہ بہن ابھی 25,000 دے دیے تو کوئی ٹھیک ہے، باقی اپنے گھر کا خرچہ چلائیں، جب اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا یا کسی اور ذریعے سے پیسہ آئے گا اطمینان سے باقی 25,000 بعد میں دے دیجیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا مجھ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ آج کل زیادہ تر تصاویر سوشل میڈیا پر ایسی آتی ہے کہ کوئی جس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے سر پہ امامہ بھی رکھ دیا جاتا ہے، نالین پاک بھی امامہ پر سجا دی جاتی ہے، اور بعض ایسے بھی لوگ درویش ٹائپ کے جو ایسی چادر اوڑے ہوئے ہیں جس پہ چاروں قل لکھے ہوئے ہیں، تو یہ اس حوالے سے بھی سوالات تھے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جی بالکل، دیکھیں یہ تو اکابرین سے ثابت ہے کہ انہوں نے تبرکات اپنی قبروں میں رکھنے کی وصیت بھی کی ہے اور رکھے بھی گئے ہیں۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار کے منہ مبارک تھے تو ایک وصیت آپ کی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ان کو میری قبر میں رکھ دینا۔ تو لیکن وہ جلیل القدر لوگ تھے، ان کے اجسام، ہمارا حسن ظن ہے کہ زمین نہیں کھائے گی، محفوظ رہے گا، جیسے علماء کا یا حفاظ کے بارے میں جو بعمل ہیں یہ منقول بھی ہے۔ عام آدمی کا بدن جو ہے وہ عمومی طور پہ پھٹتا ہے،
اور پھر اس سے یقینی سی بات ہے اگر متبرک چیزیں ہوں گی تو پھر وہ آلودہ بھی ہوں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز رکھنا چاہیں تو دیوار قبلہ میں ایک طاق بنا دیں گڑھا سا, اس کے اندر رکھ دیں, اس کے اندر تو برکت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. باقی یہ امامہ جو ہے یہ لکھا ہے بزرگان دین نے کہ یہ اشرف القوم ہوں ان کے سر پہ ان کے لیے رکھنا پھر بھی اس کی اجازت ہو سکتی ہے. اشرف القوم سے مراد یہ ہے کوئی عالم دین, مفتی, کوئی مجتہد ہوں, کوئی شیخ کامل ہیں, وہ عامل بھی ہوں, عالم بھی ہوں گے اور شیخ کامل بھی ہیں. اس طرح ہر شخص کی قبر میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ سنت 3 کپڑے ہیں. یہ بھی لباس کے اندر آتا ہے امامہ, یہ چوتھا کپڑا بن جائے گا تو یہ خلاف سنت ہوگا. اس اعتبار ٹھیک ہے. سے. ٹھیک ہے, کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس بھائی. جناب. رئیس بھائی, مفتی صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, میرا نام غلام شبیر ہے. میں عمرے کے بارے میں معلومات چاہتا ہوں, یعنی احرام سے لے کے اور آخری صحیح تک یہ طریقہ کار ذرا بتا دیجیے, آپ کی مہربانی. نوافل کے بعد. جی 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 مفتی صاحب. جی ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایئر وائی پہ میں نے ریکارڈ کرایا تھا, یوٹیوب پہ چلے جائیں, حج اور عمرے کا بیان بائے مفتی اکمل لکھیں گے تو پورا طریقہ آ جائے گا. اور جتنے دیکھنے والے میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو عمرہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں, حج کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے اس بیان کو سن لیں. اس میں تقریباً تمام ضروری مسائل بیان ہوئے ہیں, اور ضرور سن کر اور کوئی کتاب بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں حج کی. بعض لوگ چلے جاتے ہیں اور علم نہیں ہوتا اور وہاں بہت زیادہ خطائیں ہوتی ہیں. یہ ذہنی ٹینشن ہوتا ہے. ہماری بہنیں پہلے مسئلہ معلوم نہیں کرتی, پھر وہاں سے کالیں آتی ہیں, صاحب پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے, اب کیا کریں, حالت احرام میں ہیں, تو بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. بر وقت آدمی ملتا بھی نہیں ہے بعض اوقات. اس لیے ہر چیز کی پہلے علمی تیاری اور باطنی تربیت کا اہتمام کر کے جائیں تو انشاءاللہ ٹینشن کم سے کم رہے گا. ٹھیک ہے, کالرز ہمارے ساتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے کہ مستقل کالز آ رہی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, وعلیکم السلام. سوال سر بتائیں. میرا یہ سوال ہے نا کہ مجھے قرآن پاک نہیں آتا تو میں بسم اللہ کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتی ہوں. تو دوسرا سوال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اگلا سوال. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قرآن پڑھنا نہیں آتا تو میں بسم اللہ سے پڑھ لیا کرتا ہوں. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو میں وطر میں پھر اس کے متبادل کیا پڑھا جائے. ایک تو میں دائرہ میں رہ کے اس بھائی سے کہتا ہوں, اگر آپ کو آفر ہو کہ آپ کو گورنمنٹ جاب دلوا دیں گے, آپ قرآن پڑھنا سیکھ لو اور دعائے قنوت یاد کر لو. میرے خیال میں شام سے پہلے یاد ہو جائے گی. جی بالکل. تو یہ تھوڑا سا آپ نے کوشش کیجئے سیکھنے کی. تو یہ بسم اللہ کا قرآن کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کسی اچھے قاری صاحب سے سیکھنا شروع کر دیں, کوئی قریبی حافظ صاحب ہوں, پہلے مخصوص صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سیکھ لیں, اس کے بعد پورا قرآن پڑھنا شروع کریں. اور دعائے قنوت اگر جو معروف ہے وہ یاد نہ ہو تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما دے, اس کا ترجمہ ہے. 3 بار پڑھ لیں اور رکوع کر دیں, کافی ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور بھی ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا اور 70,000 روپے ہو تو اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی, اور اگر 3 تولہ سونا ہو تو پھر کتنی زکوٰۃ ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے اگر پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے کہ سیونگ کی نیت سے, لیکن کبھی وہ کہتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ پلاٹ مل جائے جہاں پہ قیمت اچھی ہو تو ہم وہاں سے بیچ کے دوسری جگہ پہ لے لیں, تو کیا یہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ٹھیک. کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 15-20 ہزار کیش ہے, تو اس سے زکوٰۃ بنے گی. اور دوسرا سوال مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں درس قرآن مفتی صاحب کا بیان سنتی ہوں ہر روز, پچھلے سال کا ہے, تو میں کام کرتی ہوں گھر میں اکیلی ہوں, کچن میں کام کر رہی ہوں, کپڑے استری کر رہی ہوں, تو وہ میں ایسے سن سکتی ہوں. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. مزید کالر ہے. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے, پہلے جوابات لیتے ہیں. جی مصطفیٰ کیا فرمائیے گا. جی یہ بہن نے جو فرمایا کہ 1.5 تولہ یا 3 تولہ سونا 70,000 روپے, تو بالکل اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اور اس طریقے سے کہ پہلے سونے کی کرنٹ ویلیو نکال لیں, کیرٹ بھی معلوم کر لیں, 18 ہے, 20 ہے, 22 یا 24 کیرٹ ہے, اس کے حساب سے قیمت. پھر اس کو کیش کے اندر دونوں کو ایڈ کریں اور 40 سے تقسیم کر دیں. یہ تمام دیکھنے والے آسان ان کے لیے حساب ہوگا. جو بھی رقم آتی ہے اس کو 40 سے تقسیم کر دیں, جو جواب آئے وہ زکوٰۃ بنے گی. اور اسی طرح ہماری دوسری بہن نے بھی یہ فرمایا کہ یہ 1 تولہ سونا ہے اور 20,000 روپے ہیں, تو ان کے لیے بھی بالکل بیعینی یہی حکم ہوگا.
اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پلاٹ لیا ہوا ہے جو اپنے لیے تھا رکھا ہوا بنانے کے لیے، لیکن نیت یہ ہے اگر اچھا رقم ملی تو اس کو بیچ کر کسی اور جگہ پلاٹ لے لیں گے، اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو یہ حقیقتاً چونکہ مالی تجارت نہیں ہے، اس پہ بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور کام کے دوران کوئی بھی علمی چیز نہ سنیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سن کر محفوظ رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ کام کاج میں ہو سکتا ہے کہ تفسیر غلط سمجھ میں آ جائے اور غلط چیز ذہن میں آ کر پھر آپ اس کو آگے غلط بیان کر دیں تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم نکال کر بیٹھ جائیں، کام کے دوران جو ہے نعت وغیرہ لگا لیں، جیسے کام کر رہے ہیں تو چلیں ذہن پاکیزگی کی طرف مائل رہے، لیکن علمی چیز کام کے دوران نہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے۔ قبلہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آج ہدیہ درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جائے گا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، آپ کو بھی پیشگی مبارک، آج جمعۃ المبارک ہے اور ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، تو اس موقع پر صلاۃ و سلام کا اہتمام ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ہدیہ درود و سلام کے ساتھ۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان،